السلام علیکم۔ نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ میرے ساتھ سینئر وکیل ہیں، معروف بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، چودھری محمد اکرم صاحب، اور خاصی ان کی گہری نظر ہے مقامی اور بین الاقوامی ایشوز پہ۔ تو میں نے آج ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، بات کریں، تو اس طرح وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ہم چاہ رہے ہیں کہ دلی میں جو پیدا صورتحال ہے انڈیا میں، وہاں کسان اس حد تک کیوں پہنچا ہے کہ دلی کو چاروں اطراف سے گھیر لیا ہے، اور حکومت کو جو ہے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ پوری دنیا سے اس بات کسانوں کے ایشوز پہ بات ہو رہی ہے۔ تو مقامی ایشوز کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے اور وہاں کی کیا صورت ہے۔ چور صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو سوال سمپل ہی ہے، اب اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلی کہاں کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے، کسان بیچارہ انڈیا کا اس حد تک کیوں پہنچا ہے؟ اگر پاکستان اور ہندوستان کے کسانوں کا ذکر کیا جائے تو دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ 1947 میں جب پاکستان اور ہندوستان دو الگ الگ ریاستیں بنی تو ہندوستان نے وہاں پہ ایک لینڈ کمیشن بنایا، جس کے مطابق وہاں پہ جگیرداری سسٹم کو ختم کر کے لوگوں کے پاس جو زیادہ سے زیادہ زمین رہنے دی گئی وہ 10 ایکڑ تھی۔ پاکستان کی صورتحال یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جگیرداری سسٹم پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا گیا، اور وہاں پہ جگیرداروں کو زیادہ سہولتیں دی گئی، اور جگیرداری سسٹم ہی چلتا رہا۔ جبکہ انڈیا کے اندر جب لینڈ کمیشن کے ذریعے جگیرداری سسٹم ختم ہو گیا تو وہاں کا کسان جو تھا ہم سے ایک درجہ آگے چلا گیا۔ ہمارا یہاں پہ کسان ہے ہی نہیں تھا، یہاں پہ جگیردار تھا اور مزیرہ تھا، درمیان میں کسان نہیں تھا، کیونکہ جگیردار ساری کی ساری پراپرٹی، ساری کی ساری لینڈ ہولڈ کرتا تھا، اور مزیرہ جو تھا اس کی زمین کو کاشت کرتا تھا۔ جبکہ ہندوستان کے اندر جو تھا وہ کسان تھا، جگیردار نہیں تھا، اور نہ ہی وہ مزیرہ تھا، لہذا ہماری اور ان کی صورتحال بالکل ہی بدل گئی۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ جو ایک زرعی زمین بنائی گئی تو وہاں پہ انہوں نے ایک حد یہ مقرر کر دی کہ زرعی زمین کے اندر کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگی۔ مراد ہے کہ وہاں جو مکان بنانے کی ایک لمٹ بنا دی گئی کہ اس سے بڑا کوئی گھر نہیں بنا سکتا۔ زرعی زمین پہ آج بھی ہندوستان کے اندر ایک کنال کے گھر کے لیے NOC نہیں ملتا۔ یہ سب سے بنیادی فرق ہے وہاں کا اور ہمارا۔ یہاں پہ اگر موومنٹ نہیں چلتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جگیردار ہے اور مزیرہ ہے، حاری ہے، درمیان میں کسان نہیں ہے۔ اگر یہاں بھی کسان ہوتا تو وہ آج اس کے اندر ایک یونٹی ہوتی، اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہوتا، اور اس کو پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے یا مجھے کیا مراد مل رہی ہیں۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جگیردار ہی حکومت میں ہوتا ہے، جگیردار ہی مالک ہوتا ہے، جگیردار ہی سب کچھ کرتا ہے۔ ایون آج کا جگیردار جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے، اور یہاں پہ صورتحال ہندوستان سے بالکل مختلف ہے۔ ہندوستان کے اندر جو موومنٹ چل رہی ہے کسانوں کی، اس نے ایک دن چلنا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 50 سال کے اندر کسانوں کے اندر اتنی زیادہ اویئرنیس آئی ہے کہ اتنی زیادہ یونٹی آئی ہے۔ ایک تو ان کے درمیان یہ تھا کہ 10 ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں تھی ان کے پاس، اور ان کے طریقہ زمینداری کے اندر، کاشت کے اندر بڑی ساری چیزیں یکساں تھیں، بڑی سارے معاملات یکساں تھے۔ جبکہ پاکستان کے اندر جو تھا وہ جگیرداری کا ہولڈ تھا، اس کے بعد لینڈ مافیا آ گئی، اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی ایگریکلچر پالیسی بنی نہیں، اور
اور جو سب اچھا سے میں آپ کو چور صاحب لے آتا ہوں، ایک اور بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ پنجابی میں بات کرنا چاہیں بھی اچھا لگے گا، موسٹ ویلکم آپ کر سکتے ہیں۔ میں یہ ایک آپ نے بڑا خوبصورت کمپیریزن تو دیا کہ لینڈ ریفارمز ہو گئی، جاگیرداری سسٹم ہو گیا، وہاں 10 ایکڑ تک ہو گیا، پروٹیکشن دی گئی جو لینڈ تھی ایگریکلچر کی پہ، اس پہ مکانات نہ کیے جائیں، مطلب بڑی خوبصورت آپ نے اسے کیا۔ لیکن دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ یہاں آپ نے وجہ بھی کسی حد تک بیان کر دی کہ یہاں خاموشی کیوں ہے اور وہاں وہ کیوں ہے، لیکن جو زیادہ بہتر سچویشن میں تھے انڈیا کے کسان، وہ اب سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اپنے رائٹس کے لیے، اپنی حکومت کے خلاف۔ اب ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں اس ریزن پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں بات بڑی صاف ہے کہ 1947 کے بعد وہاں کا کسان مضبوط ہوا ہے، طاقتور ہوا ہے۔ یہاں پہ تو میں نے پہلے جیسے گزارش کی کہ یہاں پہ تو کسان پیدا ہی نہیں ہوا، یہاں پہ تو صورتحال جو زیادہ تر تھی وہ جگیرداری اور مزیرے کے درمیان تھی۔ اگر مراد ہے کہ ہماری صورتحال تو بالکل مردہ جیسی ہے نا، مردہ لوگ یا مردہ احتجاج تو نہیں کرتے، احتجاج تو وہی کرتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، احتجاج تو وہی کرتے ہیں جنہیں پتہ ہو کہ ہمارے حقوق جو ہے وہ چھینے جا رہے ہیں، اور جن کو پتہ ہو کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ جو لوگ زندہ ہی نہیں ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کیا احتجاج کریں گے؟ ہمارے ساتھ، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہندوستان سے بھی زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان سے بھی زیادہ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ تو ساری کی ساری کس شکل میں؟ ساری کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ لینڈ مافیا نے اپنے قبضے میں لے لی۔ لاہور جیسے شہر میں زرعی زمین ختم ہو گئی، اسلام آباد جیسے شہر کے اندر زرعی زمین ختم ہو گئی، گجرانوالے میں زرعی زمین ختم ہو گئی، اور یہاں پہ تو جتنی قلت فوڈ کی پوری دنیا میں پاکستان کے اندر ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں خوراک کی کمی کی وجہ سے 35% ایسے بچے ہیں جن کی گروتھ رکی ہوئی ہے، 24% ایسے لوگ ہیں جن کے جو غذائی کمی کا شکار ہیں۔ میں آپ کو ایک دفعہ نا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دوبارہ میں نا مطلب جہاں ہم بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں بڑی اس سے، وہاں میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جن کی ایک آغاز جو ہے بہت اچھا ہوا، درمیان بھی اچھا رہا، اب جو صورتحال ہے، جو دلی کی صورتحال ہے، جو کسان ٹریکٹروں سمیت لال قلعے تک یا ہر شکل میں وہ مطلب احتجاج اپنا ریکارڈ کرا رہے، حکومت کیوں بازید ہے وہاں پہ؟ کوئی کیا ہوا ہے ایسا؟ دیکھیں وہاں پہ بھی جو چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں، وہاں کا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ کسان کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ انڈسٹریلسٹ چاہتا ہے کہ کسان وہ چیزیں کاشت کرے جو انہیں پرافٹ دیتی ہیں، اور وہاں پہ جو مودی نے ایک سیٹ اپ گجرات کے اندر بنایا تھا، اور وہی وہ سیٹ اپ پنجاب کے اندر لے کر آنا چاہتا ہے۔ گجرات اور پنجاب کی ٹریڈیشن میں بہت فرق ہے۔ گجرات کی ٹریڈیشن میں جو سب سے زیادہ فرق یہ ہے، جو صدیوں سے آ رہا ہے، لوگ مل کر کھانے کے عادی ہوتے ہیں، لوگ مل کر رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، وہ سماجی طور پر ایک دوسرے سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں۔ گجرات کی صورتحال بالکل ہی ڈیفرنٹ رہی ہے۔ گجرات کا علاقہ کاروبار کے حوالے سے تو پوری ہندوستان پہ چھایا ہوا ہے، لیکن وہاں کی جو ایگریکلچر ٹریڈیشن ہے یا ایگریکلچر ویلیوز ہیں وہ ہندوستان پہ چھائی ہوئی ہے۔ جب مودی نے وہی فارمولہ گجرات کے اندر اپلائی کیا تو وہاں پہ ریئیکشن آ گیا۔ میں اس سے پہلے جو بات کر رہا تھا نا پاکستان کو جوڑ کر، وہ یہ کر رہا تھا کہ ہم ان کسانوں سے بہت پیچھے ہیں۔ ابھی ہمیں احتجاج اس وقت شروع ہوتا ہے جب لوگوں کے اندر اویئرنیس آتی ہے۔ نہیں، میں آپ کو اس بات پہ آپ یقیناً بات کریں گے یا کر بھی رہے ہیں، جو ہماری اپنی صورتحال ہے، ظاہر ہے ہم نے کمپیریزن لے رہے ہیں، تھوڑا بہتری کی طرف کوشش،
مطلب یہ ہے کہ اب مودی جو ہے، مودی آپ کہہ رہے ہیں کہ گجرات، پنجاب کو بھی گجرات کی شکل دینا چاہ رہا ہے یا اسی صورت میں، لیکن معاملات ڈیفرنٹ ہیں. مودی کیوں بازید ہے آخر، کیوں اس چیز پہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو چاہ رہا ہے وہی کیا جائے؟ ایک تو بات یہ تھی، اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی جو سرکار ہے وہ خوفزدہ ہے پنجاب سے، اور انہیں ڈر ہے کہ اگر کل ہندوستان تقسیم ہوتا ہے تو سب سے پہلے گجرات لگ ہوگا، پنجاب لگ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر علیحدگی کی جو موومنٹ ہے وہ بہت سٹرانگ ہے، اور مودی کا ارادہ یہ ہے کہ کسانوں کو معاشی طور پر مرکز کے اتنا زیر اثر کر دیا جائے کہ وہ اس سے باہر ہی نہ نکل سکیں. انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ پنجاب اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا صوبہ پاکستان کے پاس ہے، اس کے باوجود انہوں نے وہاں کے پنجاب کو 3-4 صوبوں میں تقسیم کر دیا. اب بھی ان کے اندر خوف یہی ہے. یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ گجرات کے اندر جو علیحدگی کی موومنٹ ہے، خالصتان کا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مراد آپ اسے خالصتان کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ پنجاب کو کے ساتھ دوبارہ جڑنا چاہتے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں. دیکھیں، سکھوں کا مکہ مدینہ تو ہماری طرف ہی ہے نا. ان کی تمام جو زیارتیں ہیں وہ اس حصے میں ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہے. لہذا ان کا ہمارے پنجاب کے ساتھ بڑا ہی مذہبی ریلیشن ہے بنسبت اس پنجاب کے. لہذا وہ زیادہ سوچتے ہیں ہمارے بارے میں، ہم اتنا زیادہ نہیں سوچتے ہندوستان کے پنجاب کے بارے میں. جبکہ جو ہندوستان کے پنجاب کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے پنجاب کے بارے میں زیادہ اس لیے سوچتے ہیں کہ سکھوں کی مذہبی زیارتیں زیادہ پاکستان کے حصے میں ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اب پنجاب کے اندر بھی، پاکستان کے پنجاب کے اندر بھی پنجابی کے حوالے سے اور پنجابی نیشنلزم کے حوالے سے بھی بڑی ساری موومنٹیں چل رہی ہیں. ان ساری چیزوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ایک ہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان کی مرکزی گورنمنٹ پنجاب کے اندر پنجاب کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اس کے کسانوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اور وہاں کی معاشیات کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. پنجاب کے اندر میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کے اندر ہندوستان نے کوئی انڈسٹری نہیں لگائی. پنجاب ٹوٹل ہی ڈپینڈ کرتا ہے ایگریکلچر کے اوپر. انڈسٹری نہ لگانے کی جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر ہم نے یہاں پہ انڈسٹری لگائی اور کل کو یہ مزدوروں کی کوئی تحریک ایسی ابھر کے سامنے آ گئی کہ جو پنجاب کو لگ کر دے گی، کیونکہ مزدوروں کے اندر جلدی یونٹی ہو جاتی ہے بنسبت کسانوں کے. کسانوں کی یونٹی کو بڑھنے میں 70 سال لگے، جبکہ مزدوروں کی یونٹی پہلے 5, 10, 20 سال کے اندر ہی بن جاتی تھی. یہی وجہ تھی. اب یہ جو موومنٹ ہے یہ اصل میں سیاسی موومنٹ ہے. یہ موومنٹ جو ہے یہ معاشی موومنٹ ہے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ پنجاب کو اکٹھا کرنے کا ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میرے اس بات سے ہو سکتا ہے لوگ اتفاق نہ کریں، کہ اس خطے کا امن اسی میں ہے کہ یہ پنجاب دوبارہ آپس میں جڑ جائے، پنجاب کے لوگ آپس میں جڑ جائیں. اور کیونکہ دونوں کا کلچر ایک جیسا ہے. پنجاب تو بنتا ہی 5 دریاؤں کے ساتھ ہے. 2.5 دریا ہمارے پاس ہے، 2.5 دریا ان کے پاس ہے. نہ ان کے پاس پنجاب ہے نہ ہمارے پاس پنجاب ہے. پنجاب اسی وقت ہی بنے گا جب 5 دریا مل کر بہیں گے. اور ایک اور میں گزارش کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ پنجاب کی تقسیم کا سب سے زیادہ نقصان بھی ہمیں ہوا ہے، اور اس کے بعد دریاؤں کی تقسیم کا بھی سب سے زیادہ نقصان
ہمیں ہوا تھا وہ علاقہ جو ہمارا بہت زرخیز تھا، وہ آج وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، جبکہ ہندوستان میں جو ایریے میں کوئی کاشت چیز نہیں ہوتی تھی، وہاں آج ہرے بھرے کھیت ہیں۔ ہمارے حصے میں جو ہرے بھرے کھیت تھے وہ ختم ہو گئے، لیکن ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے۔ اور یہ موومنٹ جو ہے، میں بھی میرے اندر بھی ہو سکتا ہے پنجابی نیشنلزم کا ایک جذبہ چھپا ہوا ہو، میں بھی ہو سکتا ہے جانبداری کے ساتھ ہی اپنی رائے دے رہا ہوں، لیکن یہ فطرتی عمل ہوگا اگر پنجاب آپس میں جڑ جاتا ہے۔ اور جو وہاں پہ کسانوں کی موومنٹ ہے وہ سیاسی موومنٹ ہے، وہ لیدگی کی موومنٹ ہے، کیونکہ ان کے جو موومنٹ کے اندر جیسچر تھے وہ کوئی معاشی اصلاحات کے بارے میں نہیں تھے، کیونکہ وہ اپنا جھنڈا لے کر گئے ہوئے تھے۔ ان کے نعرے جو تھے وہ تھے پنجاب کے حوالے سے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند چیز ہے۔ اچھا چور صاحب، یہ آپ نے پنجاب کے حوالے سے بڑے ہی ریزنیبل اور بڑی ہی مطلب گفتگو جو کی ہے، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کا آپ نے ذکر کیا خالصتان تحریک کا، بلو سٹار آپریشن ہوتا ہے، اس کے 4 ماہ بعد اندرا گاندھی جو ہے وہ اپنے محافظوں کے ہاتھوں ماری جاتی ہیں۔ خالصتان کی تحریک جو ہے وہ اس کا خاصا چرچا رہتا ہے دنیا بھر میں، وہاں پہ ہمارے سکھ بھائی یا پنجابی کمیونٹی جو ہے وہ اس چیز کو، تو آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگا کہ جیسے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا یا وہاں کی جو سرکار ہے اس کا زیادہ فوکس اس تحریک کو کچلنا ہے، کسانوں کو بیسیکلی دیوار کے ساتھ لگانے کا بیسک مقصد یہی ہے کہ پنجاب کو کسی طرح قابو کیا جائے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اصل میں بنیادی جو اختلاف ہے نا، میں ذاتی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ خالصتان تحریک جو ہے، اگر وہ صرف خالصتان تحریک چلائیں گے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اگر وہ پنجاب کی تحریک چلائیں گے تو وہ کامیاب ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالصتان کی تحریک صرف 2.5 ضلعوں کے اندر ہوگی، جبکہ پنجاب جو ہے وہ اٹک سے لے کے دلی تک ہے، اور جب اس میں تمام طبقات کو مذہب سے بالاتر ہو کر اس میں جوڑیں گے، اور یہی بات جب میرے کچھ دوست آتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ جب یونائٹڈ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے خالصتان نکال دیا کریں۔ اس میں سے یونائٹڈ پنجاب میں مسلمان بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں پارسی بھی ہیں، اس میں بڑے سارے مذاہب کے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اس میں جب آپ خالصتان کی بات کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی آپ کامیاب، یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خالصتان تحریک کو بیسیکلی پنجاب تحریک کا نام دیا جائے؟ ہاں، اصل میں جب 1947 جب یہ پارٹیشن ہو رہی تھی تو قائد اعظم نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشش کی تھی، اور وہاں کے جو سکھ تھے سردار، وہ بھی قائد اعظم کے ساتھ اس نقطے پر اتفاق کر رہے تھے کہ پنجاب کو تقسیم نہ ہونے دیا جائے۔ اس میں جو مین بنیادی رول ادا کیا تھا وہ ماسٹر تارا سنگھ نے کیا تھا، اور ماسٹر تارا سنگھ کو کبھی بھی تاریخ معاف نہیں کرے گی کہ اس نے نہ صرف پنجاب کو تقسیم کروایا بلکہ ان کی وجہ سے یہاں پر بڑا قتل عام بھی ہوا۔ اور جس طرح ایک فارمولہ تھا وہاں کی سکھ لیڈرشپ کا، اس کے ساتھ جو 2-3 ریاستیں بڑی تھی وہ قائد اعظم کے ساتھ ایگری کر چکی تھی، لیکن ہم بنیادی طور پر بات کریں کسانوں کی موومنٹ کی، لیکن یہ موومنٹ رکے گی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موومنٹ کے اندر ایک پنجاب نیشنلزم بھی آ گئی ہے، اور پنجاب نیشنلزم یہاں کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ اگر کوئی ترقی پسند نیشنلسٹ موومنٹ چلے
تو وہ خطے کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے خوشحالی لا سکتی ہے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے خاصا وقت دیا۔ ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ چودھری محمد اکرم صاحب کے ساتھ جاری و ساری رہے گا، ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور بہت شکریہ چودھری صاحب، تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ رہیں اور اس بات کو سنیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں، لائک بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔